بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ میرے بال بنا دو گے؟ ماما کہاں ہیں؟ میں نے انہیں پورے گھر میں دیکھا لیکن وہ مجھے نہیں ملی، اسی لیے میں تمہارے پاس آ گئی۔ اچھا آؤ میں بنا دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پر مجھے پونی کے علاوہ کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ اس نے آئزل کے ماتھے پر بکھرے بال سیٹ کیے اور بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کی کمر پر گرے سلکی بالوں کو اٹھا کر وہ پونی کی شکل میں بنانے لگا۔ جب بال سمیٹتے ہی اس کی نظر آئزل کی سفید شفاف گردن پر پڑی، جس پر سے نظریں ہٹانا اس وقت اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو پونی میں قید کر کے اس فنیار نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، جبکہ اپنی گردن پر اس کا لمس پا کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس فن گدگدی ہو رہی ہے، مت کرو۔ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر وہ پیچھے ہٹا اور اپنے لبوں پر زبان پھیر کر بہکے جذبوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس فن نہیں، اسفی کہو، اسے نرمی سے کہا، کیونکہ جب بھی آئزل اسے اس فن کہتی تھی اسے گزرا وقت یاد آ جاتا تھا۔ جاؤ جا کر کھیلو، لیکن مجھے تو تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کی گود میں بیٹھ کر آئزل نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور اپنی گڑیا کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ اپنی گڑیا سے کھیلنے لگی۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا اس کی اپنے اتنے قریب موجودگی پر اس فنیار کو ضبط کے کتنے پہرے بٹھانے پڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے بھی نہیں۔ آئزل، کیا تم مجھے پیار کرتی ہو؟ ہاں، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ پھر مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے نرمی سے آئزل کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم مجھے اس طرح چاکلیٹس اور کھلونے لا کر دو گے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اس نے گڑیا سے کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی اس فنیار روزانہ اس کے لیے چاکلیٹس لے کر آتا تھا۔ لوگ اپنی محبوبہ اور بیویوں کے لیے چاکلیٹس لاتے تھے، لیکن وہ تو انوکھا بندہ تھا جو بیوی کے لیے چاکلیٹس اور کھلونے لاتا تھا۔ ہاں، تم جو کہو گی میں تمہیں وہ سب لا کر دوں گا، بس تم مجھ سے دور مت جانا۔ اس نے سختی سے آئزل کو اپنے حصار میں لے لیا، لیکن جانتا تھا کہ آئزل اس کی اتنی سختی پر گھبرا جاتی ہے، اسی لیے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کر لی۔ آئی لو یو آئزل، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ نیند سے جاگتے ہی وہ کتنی دیر تک بیڈ پر لیٹی رہی۔ ان کی واپسی آج ہی ہونی تھی اور تھکن کے باعث وہ آتے ہی سو گئی۔ 3 گھنٹوں کی پرسکون نیند لے کر وہ اب بیدار ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باتھ روم میں گئی اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلی۔ جب نظر بیڈ پر بیٹھی حفصہ پر گئی۔ میں کھانے کے لیے آ ہی رہی تھی، حفصہ دادو۔ حفصہ کو دیکھ کر وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی اور وہاں رکھی کھانے کی ٹرے اپنی جانب کھینچ لی۔ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا، تم کھانا کھا لو پھر تیار ہو جانا۔ تیار کس لیے؟ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارتضیٰ آج تمہیں ڈنر پر لے کر جا رہا ہے نا؟ وہ تو آتے ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، تم سو رہی تھی اسی لیے اس نے میرے پاس فون کر کے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں۔ حفصہ کی بات سنتے ہی اس کا کھانے کی طرف جاتا ہاتھ رکا۔ تمہارے لیے سامان بھجوایا ہے اس نے، کھانا کھا لو پھر کچھ دیر آرام کر کے تیار ہو جانا۔ اس نے صوفے پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کیا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد خرم نے بے دلی سے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا۔ یقیناً اب ارتضیٰ اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اب وہ واقعی اپنے کہے پر عمل کرنے والا تھا؟ یقیناً آنے والے پل کو سوچتے ہوئے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے صوفے پر رکھا بیگ اٹھایا اور سامان دیکھ کر اسے واپس وہیں پر رکھ دیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کا بیگ تھام کر اس کی خیریت دریافت کی۔ عائشہ کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہیں۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی عائشہ کو روتے دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ عائشہ کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب بیٹھ کر حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، لیکن پھر نظر اس کی گود میں رکھے امر ویل پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اسے سمجھ آ گیا تھا یقیناً اس کہانی میں کوئی مر گیا ہوگا، تبھی اس کی نازک جان اتنے آنسو بہا رہی تھی۔ عائشہ کیا ہوا ہے؟ میر، عمر مر گیا؟ اچھا، تو نماز جنازہ کب ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا، جس پر عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میر، ایک بندہ مر گیا ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ بندہ مر گیا ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں، بہت بری بات ہے میر۔ اچھا، رونا تو بند کر دو ہنی، تم ایک فرضی کردار کے مرنے پر اتنا رو رہی ہو
تو میرے مرنے پر کتنا روگی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر عائشہ مزید شدت سے رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں رلانے کا نہیں تھا۔ کیا میری کہیں بات پر رو رہی ہو؟ اسے مزید شدت سے روتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ عمر نے بھی یہی ڈائیلاگ بولا تھا۔ بیچارہ عمر۔ اس نے روتے ہوئے حمزہ کی ٹائی سے اپنی ناک صاف کی۔ عائشہ کی اس حرکت پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ ہائے حمزہ عباسی، کیا ہوگا تمہارا مستقبل؟ اس نے گہری سانس بھر کر عائشہ کو دیکھا تھا۔ عائشہ یار، تمہیں اس مرے ہوئے عمر کی پرواہ ہے، زندہ حمزہ کی نہیں۔ چلو رونا بند کرو۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ عائشہ کے بھیگے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس بیوقوف لڑکی کو اس نے خود اپنی زندگی میں شامل کیا تھا تو پھر اس کی بیوقوفیاں بھی برداشت کرنی تھی۔ عائشہ کے سنگ پتہ نہیں یہ زندگی کیسے گزرنے والی تھی، لیکن اتنا اندازہ تو اسے تھا جیسی بھی گزرنے والی تھی مگر بے حد خوبصورت گزرنے والی تھی۔ اس وقت اس نے ارتضیٰ کا بھیجا ہوا ڈریس زیبتن کر رکھا تھا۔ ریڈ کلر کی وہ سادہ سی فراک بے حد خوبصورت تھی، لیکن حرم کے لیے وہ پہننے لائق ہرگز نہیں تھی۔ ارتضیٰ کو ایک یہی سوٹ ملا تھا خریدنے کے لیے۔ منہ بناتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مشال نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ سلیو لیس ڈریس تھی جس کے کندھے پر بس ایک باریک سی سرخ پٹی تھی اور پیچھے سے ساری کمر واضح نظر آ رہی تھی۔ حرم، کچھ نہیں ہوا ہے، ویسے بھی سیدھا تم نے ارتضیٰ کے پاس ہی تو جانا ہے۔ اس کا ہلکا سا میک اپ کر کے مشال نے اس کے بالوں کو خوبصورت جوڑے کی شکل میں بنا دیا تھا۔ مشال آنٹی، بال کھول دیں۔ کیوں، اچھے تو لگ رہے ہیں۔ نہیں، بس آپ بال کھول دیں، میں ایسے آرام دہ محسوس نہیں کر رہی۔ اس کی بے آرامی کی وجہ مشال اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ یقیناً وہ پیچھے نظر آتی کمر کے باعث بال کھلوا رہی تھی۔ مشال کے بال کھولتے ہی حرم کی سفید کمر سیاہ بالوں سے چھپ گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہاں رکھا شولڈر اسکارف اٹھایا اور کندھوں کے گرد ڈال کر اسے اپنے وجود پر اچھے سے پھیلا لیا۔ اسکارف کو خود پر پھیلانے سے اس کا وجود ڈھک چکا تھا۔ پھر بھی دل کر رہا تھا ان کپڑوں کو اتار کر خود سے دور پھینک دے، لیکن ارتضیٰ کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ان کپڑوں کو پھینکنے پر ارتضیٰ اس کی پوری وارڈروب انہی کپڑوں سے بھرنے میں دیر نہیں لگاتا، اسی لیے بہتر تھا آج انہی کپڑوں کو پہن لیتی۔ گہرا سانس لے کر فراک سنبھالتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلی گئی۔ گاڑی ہوٹل کے سامنے رکتے ہی وہ چند لمحے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی رہی۔ حرم، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے سکون بھری سانس لی اور گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں پھولوں سے اس کے لیے راستہ بنایا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے حیرت سے سجے ہوئے اس ہوٹل کو دیکھا تھا۔ ہوٹل خالی تھا۔ یقیناً یہ کام بھی ارتضیٰ کا ہی ہوگا، ویسے بھی یہ اس کا اپنا ہوٹل تھا۔ مبہوت ہو کر وہ ہوٹل کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی جب پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے فراک کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ حور، ارتضیٰ کی گمبھیر آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے ٹیکسیڈو میں آج اس کی کچھ شخصیت زیادہ ہی ابھر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی جب اس کے وجود کو چھپاتا اسکارف ارتضیٰ نے کھینچ کر اس کے وجود سے دور کر دیا تھا۔ ارتضیٰ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارتضیٰ، واپس کریں۔ یہاں اس وقت صرف میں ہوں اور تم ہو، اور میں تو تمہارا محرم ہوں، پھر مجھ سے کیسا پردہ ہے؟ ہاتھ میں پکڑا اسکارف اس نے اچھالتے ہوئے دور پھینکا اور حرم کی نظر آتے سفید بازوؤں پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ سجاوٹ کیسی لگی؟ اچھی ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے الگ کر کے وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی تھی۔ ڈریس پسند آیا؟ نہیں، بہت بیہودہ ڈریس ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا، جسے سن کر ارتضیٰ نے کہہ کہا لگایا۔ اس کے قریب جا کر اس نے سرگوشی کی جسے سنتے ہی وہ اس سے دور ہو کر دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ بنا گئی۔ یہ گھبرانا چھوڑ دو حور، جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے قریب جا کر ارتضیٰ نے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط شانے پر رکھ کر اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھیں ارتضیٰ، مجھے یہ مت کہنا تمہیں مزید وقت چاہیے، کیونکہ آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کر کے مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کی یہی عادت مجھے نہیں پسند۔ آپ کبھی میرا خیال نہیں کرتے، کبھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ لیکن تم ہمیشہ میرا خیال کرتی ہو اور مجھے یقین ہے آج بھی کرو گی۔ نہیں کروں گی۔
اس نے خفگی سے کہتے ہوئے چہرے کا رخ پھیرا، جس کی پرواہ کیے بغیر ارتضیٰ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ صاف گردن واضح دکھنے لگی۔ اس کی گردن پر جھک کر ارتضیٰ نے اس کی شہرک کو اپنے لبوں میں دبایا تھا، جس پر خرم نے آنکھیں میچ کر اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ارتضیٰ، اس کی روحان سی آواز پر ارتضیٰ نے اسے سیدھا کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ حور، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ میں ارتضیٰ آفندی ہوں۔ جو چیز مجھے پسند آتی ہے اسے اسی وقت حاصل کر لیتا ہوں، اور اگر وہ میری نہیں ہوتی تو اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ صرف ایک تم ہو جس کے خاطر میں نے اتنے سال انتظار کیا۔ اتنے سالوں تک میں تمہارا منتظر رہا۔ کب تم بڑی ہوگی، کب تم میرے جذباتوں کو سمجھو گی، اور کب میں تمہیں اپناؤں گا۔ اس کے سینے پر اپنا سر رکھے وہ اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ لیکن تم تو ہمیشہ ہی میرے جذبات سے انجان رہی، یا شاید جان بوجھ کر انجان بنی رہی۔ اکثر ایسا لگتا تھا، لیکن میں اپنی سوچ کو اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ آپ میرے چاچو تھے۔ بھلا آپ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے؟ اور تم جانتی ہو نا، تمہارے لبوں سے اپنے لیے یہ لفظ مجھے زہر لگتا ہے، اسی لیے اسے مزید میرے سامنے اس لفظ کو مت کہا کرو۔ ہاں، مجھ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہوگا، اسی وجہ سے تو آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ تم چاہو تو تم بھی مجھے تھپڑ مار سکتی ہو۔ خرم کا گال سہلاتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ یہ بات تو اسے آج بھی یاد تھی کہ اس نے خرم کو تھپڑ مارا تھا، اور کس گال پر مارا تھا یہ بھی خوب یاد تھا۔ آپ جانتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بالکل، میں جانتا ہوں میری حور کبھی یہ کام نہیں کر سکتی، اسی لیے جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی تھی تب میں خود ہی اپنے آپ کو تھپڑ مار لیتا تھا۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کے سینے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ارتضیٰ سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تم جانتی ہو حور، میں زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوا تھا؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ جب تم نے پہلی بار میرا نام لیا تھا، اور تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر میں نے محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ تم میرا جنون ہو خرم آفندی، اور تمہارے معاملے میں خود پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ جانتا ہوں اکثر اوقات میں تمہیں ہارٹ کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں خود بھی تکلیف کی آگ میں سلگتا رہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں آج کے بعد میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنی فطرت سے بخوبی واقف ہوں، لیکن کوشش ضرور کروں گا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا، اور اپنے کان پر اس کے لب محسوس کر کے خرم کی جان اٹک رہی تھی۔ اس کی اٹکی سانسیں دیکھ کر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کی لو کو زور سے دانتوں میں لے کر کھینچا۔ ارتضیٰ، اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر ارتضیٰ نے جھٹکے سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لے کر وہاں بنے پہلے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈیکوریٹ کمرے کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے سہمے ہوئے بچے کی طرح ارتضیٰ کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ارتضیٰ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کے سہمے چہرے کو دیکھا، اور چہرے پر بکھرتی اس کی چھوٹی چھوٹی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا۔ ارتضیٰ، اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ جب اسے اٹھتے دیکھ کر ارتضیٰ نے اسے واپس بیڈ پر لٹا دیا اور بنا کچھ کہے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر خرم اسے خود سے دور کرنے لگی۔ جب خرم کی اس حرکت پر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں قید کر گیا، بے بسی کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کر کے ارتضیٰ اس سے دور ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا بھیگا گال صاف کرتے ہوئے وہ غرایا۔ پلیز مجھے ٹائم دے دیں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ حور۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ میری غربت کی وجہ سے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہونے لگی، لیکن ہر طرف ہی ارتضیٰ کا مضبوط حصار تھا۔ حور، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں سہ سکتی آپ کی شدتیں۔ میری شدتیں تو تمہیں سہنی ہیں حور، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے، جب تم میرے قریب میری باہوں میں ہوگی، اور آج جب یہ لمحہ آیا ہے تو میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کی کمر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر ارتضیٰ اس کی گردن پر جھک گیا، جس پر خرم نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ چند لمحوں بعد گردن پر جلن کا احساس ہوتے ہی ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی، جسے سن کر ارتضیٰ نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ کتنے ہی تاثرات اس کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے، خوف کے، گھبراہٹ کے، شرم و حیا کے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور خرم کو قریب کیا۔ ارتضیٰ، اندھیری خاموشی
میں حرم کی گھبرائی آواز ارتضیٰ کے کانوں میں پڑی۔ بالکل ارتضیٰ جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارے لیے تڑپا تھا، اب اسے خود سے دور کر کے اس کی طرف مزید مت بڑھاؤ۔ حور گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ جھکا، لیکن کیا ہی کیا جا سکتا تھا؟ آج اسے روکنا حرم کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ آج ارتضیٰ آفندی اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنا پیار نچھاور کر رہا تھا، بنا اس کی کچھ سنے اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا، جو اس کی شدتیں سہتے ہوئے بے حال ہو چکی تھی، لیکن آج وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ سالوں سے اس کا منتظر تھا۔ اپنے پیار کے لیے تو ارتضیٰ آفندی کو یہ مہکتی رات بھی کم لگ رہی تھی۔ وہ آج اپنے حور سے کوئی فاصلہ نہیں چاہتا تھا۔ جتنے فاصلے بن چکے تھے، اب اس سے زیادہ دوری ہوتی تو ممکن تھا ارتضیٰ فنا ہو جاتا۔ آج بس ارتضیٰ آفندی تھا، اس کی حور تھی، اور ارتضیٰ آفندی کا جنون تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی پہلی نظر چھت پر گئی۔ خود کو انجان جگہ پر پاتے ہی رات ارتضیٰ کی غربت میں گزرا ہر لمحہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا، جسے یاد کرتے ہی وہ شرم و حیا سے سرخ ہوئی۔ نگاہوں کا رخ موڑ کر اس نے دوسری جانب دیکھا۔ بیڈ خالی تھا، اور اس سے پہلے وہ ارتضیٰ کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچ پاتی، باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دھیان بھٹک گیا۔ اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور نظر اس کے شرٹ لیس وجود پر گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ شرم سے نظریں ہٹا لیتی، لیکن اس وقت تو بس اس کا دھیان ارتضیٰ کی کمر پر نظر آتے نشانوں پر تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہوں حور، خود کو مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں پا کر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی حرم نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی دھیمی آواز پر ارتضیٰ نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے قریب جا کر اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے مضبوط ہاتھوں کی قید بنا دی۔ مائی ڈمپل گرل، سوری کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ زخم میری وجہ سے آپ کو ملی؟ اس کی جھکی نظریں دیکھ کر ارتضیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ زخم تم نے مجھے دیے ہیں۔ تم ساری زندگی مجھے ایسے زخم دیتی رہو، مجھے ہمیشہ خوشی ہی ہوگی۔ میں گھر جا کر اس پر دوائی لگا دوں گی۔ جھکی نظروں کے ساتھ اس نے منمناتے ہوئے کہا، مجھے تو ان پر صرف تمہارے لبوں کا مرہم رکھنا ہے۔ رکھ سکو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا چہرہ اپنی نرم گرفت میں لیے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور تھوڑی دیر بعد اس کی سانسوں کو آزادی بخش دی۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر چلنا ہے، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا سرپرائز؟ بتایا نہیں کرتے حور؟ اس کی ناک کھینچ کر ارتضیٰ نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، واہ ٹماٹر بڑے مزیدار، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، واہ ٹماٹر بڑے مزیدار۔ ایک دن اس کو چوہے نے کھایا، ایک دن اس کو چوہے نے کھایا، بلی کو بھی مار گرایا۔ اس کی آواز اس کے اوپر کی طرف بڑھتے قدم کچن سے آتی آئزل کی چہکتی آواز پر رکے، جسے سن کر ہنستے ہوئے وہ کچن میں چلا گیا، جہاں بیٹھی آئزل ٹماٹر کو کھانے میں مصروف تھی۔ ایک ٹماٹر وہ منہ میں رکھتی اور پھر پویم کی ایک لائن بول کر دوسرا ٹماٹر کھا لیتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسیرم کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ کیا ہونا ہے؟ آئزل نے پویم سنی ہے جس میں چوہا ٹماٹر کھا کر بلی کو مار دیتا ہے، بس اسی لیے وہ بھی یہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ نور نے تفصیل سے اسے بات بتائی۔ بالکل، میں تو پھپھو سائی سے بھی کہہ رہی ہوں، لیکن وہ کھا ہی نہیں رہی ہیں۔ اس نے پلیٹ اسیرم کی طرف بڑھائی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ارے کھا لیں، ورنہ بلی کو کیسے ماریں گے؟ نہیں میرا بیٹا، تم کھاؤ۔ اس کے انکار پر وہ کندھے اچکاتی واپس اپنے کھانے میں مگن ہو گئی۔ اسفن کہاں ہے؟ وہ بھی تو آپ کے ساتھ تھا۔ ہاں وہ باہر ہے، ایک کال آ گئی تھی تو اسے سن رہا ہے۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ ہاں۔ پھر ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہمیں نکلنا ہے۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ کچن سے چلا گیا۔ آئزل تم نے اپنا سامان لیا نا؟ اس کے پوچھنے پر آئزل نے تیزی سے اپنا سر ہلا دیا۔ کل حرم اور عائشہ کا ریسیپشن تھا اور اس وجہ سے وہ دونوں آج کی فلائٹ سے USA جا رہے تھے۔ آئزل کا ان کے ساتھ جانا تھوڑا مشکل تھا، اسی لیے نور کا ارادہ جانے سے پہلے اسے حویلی چھوڑنے کا تھا۔ ہم کب جائیں گے پھپھو؟ بس تم اٹھو، پھر ہم نکلتے ہیں۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ اسفنیار کی آواز پر نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ آئزل جاؤ، تم تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ مزید وہاں رکے بنا تیار ہونے کے لیے بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسفنیار کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتایا تو تھا ہم نے جانا ہے، لیکن آئزل نے تو نہیں جانا تھا۔ ہاں وہ حویلی جا رہی ہے۔ وہ حویلی کیوں جا رہی ہے؟ آئزل یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی اسفن،
اسے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ اسفندیار کا آدھا دن تو گھر سے باہر گزرتا تھا، اوپر سے سالار اور جنت بھی اب تک حویلی میں ہی تھے، اور آئزل کو یہاں اکیلا وہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اکیلی کیوں ہوگی ماما؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ اس کے درشتگی سے کہنے پر نور نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اسفندیار، آئزل کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ اپنے بابا سے ہی بات کرو۔ گہرا سانس لے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسفندیار سے بات کرنا فضول تھی، جب وہ اپنی ضد پر آتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ کتنے اچھے ہیں نا اربان بھائی، میرال کو گھمانے کے لیے لے کر چلے گئے، اور ایک میرا شوہر ہے جو مجھے دوسرے شہر تک نہیں لے کر گیا، اس نے تیز آواز میں کہا تاکہ ازمیر کو اس کی آواز پر آسانی سنائی دے۔ منت، ہمیشہ مجھ میں برائیاں ہی نکالا کرو، ذرا قدر نہیں ہے تمہیں میری۔ اگر میری شادی تمہارے بدلے میرال سے ہوتی نا تو کتنی عزت دیتی وہ مجھے۔ اس کی بات سنتے ہی منت نے غصے سے سائڈ پر پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ آرام سے یار، مذاق کر رہا تھا، مجھے ایسا مذاق نہیں پسند۔ اس نے غصے سے پلیٹ ٹیبل پر رکھی، اور اس کا خفا خفا انداز دیکھ کر ازمیر ہنستے ہوئے اس کے قریب بیٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرا شونا، مذاق کر رہا تھا، چاہے عزت کرے یا بے عزتی، ازمیر شاہ تو صرف تمہارا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی منت نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ یہ تو سچ تھا کہ ازمیر شاہ صرف منت شاہ کا تھا اور اس نے اسی کا رہنا تھا۔ گھر آتے ہی وہاں سب کو بیٹھے دیکھ کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ارتضیٰ کس سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ خوشی و حیرت کے تاثرات چہرے پر سجائے وہ سب سے مل رہی تھی، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، حریب، حفصہ اور عائرہ نے اس کا یہ نیا روپ بہت غور سے دیکھا تھا۔ آپ لوگ آنے والے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عائرہ نے گلے ملتے ہوئے اسے شکوہ کیا۔ اگر بتا دیتے تو سرپرائز کیسے ہوتا؟ جو بھی ہے، مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ یہاں آئے، اور تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے عائرہ نے پیار سے کہا۔ سفید فراک میں اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی کھل رہی تھی، اور کانوں اور گالوں پر اترتا گلابی پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے حرم کے بال آگے کی طرف پھیلا دیے، اور عائرہ کی اس حرکت پر وہ مزید سرخ ہوئی۔ گلے میں پہنا دوپٹہ اس نے اپنی گردن میں مزید اچھے سے پھیلا لیا۔ کھلکھلاتی ہوئی وہ گھر کے بیک سائڈ پر آئی تاکہ چھپنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل جائے۔ حویلی نہ جانے کا سن کر وہ پہلے دن کی طرح ہی رونا شروع کر چکی تھی، لیکن اب اسے سنبھالنا اسفندیار خان کو بہت اچھے سے آ گیا تھا۔ جلدی وہ اسے ہینڈل کر چکا تھا، اور اب آئزل کے زبردستی کرنے پر اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ کھیل کیا رہا تھا؟ صرف اپنی بیوی کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اسفند کی آواز پڑی جو اسے ہی آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی آئزل ہنستے ہوئے وہاں بنے کمروں میں سے ایک میں چلی گئی، اور کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسفندیار دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر وہ مڑی، ارادہ اس کا انتظار کرنے کا تھا، لیکن وہ کمرہ اسے کسی خوفناک جگہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا عجیب سی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی ہوں، یا شاید کوئی چلا رہا ہو۔ ذہن کے پردوں پر دھندلا سا عکس نمایاں ہونے لگا۔ کوئی لڑکی بھاگ رہی تھی۔ کون تھی وہ؟ منظر واضح ہوا وہ خود تھی، لیکن وہ کس سے بھاگ رہی تھی؟ اگلے ہی پل اس نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگ گئی، اور اس طرف آتے اسفندیار سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ آئزل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی پھولی سانسیں دیکھ کر وہ فکر مندی سے اس کا گال چھوتا پوچھنے لگا۔ چھوڑے مجھے، اس کا ہاتھ جھٹک کر اس نے خوفزدہ نظروں سے مڑ کر کہا۔ اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ کر اسفندیار نے بھی اس طرف دیکھا۔ وہ بیک سائڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ وہاں گئی تھی؟ تم بیک سائڈ کی طرف گئی تھی؟ آئزل، تم وہاں کیوں گئی؟ اس کی بات سنے بنا وہ وہاں سے بھاگنے لگی، جب اسفندیار نے اس کے بازوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو آئزل، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں ہوں اسفندیار، مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کا مزاحمت کردہ انداز اسفندیار کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا اسے سب یاد آ گیا تھا؟ اس کا مزاحمت کردہ وجود اگلے ہی پل کسی بے جان شے کی طرح اسفندیار کی باہوں میں جھول گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر اسفندیار نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اندر کی طرف لے گیا، لیکن ذہن پر فکر تھی کہ اب بھی سوار تھی فکر، کیا اسے سب یاد آ گیا تھا؟ وہ بار بار خود اپنی سوچ کی نفی کر رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے بیڈ پر لیٹی آئزل کو دیکھا۔ اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، بس اس جگہ پر جانے سے کچھ پرانی یادوں نے ذہن پر دستک دی تھی۔ میموری لاس والے شخص کے ساتھ اگر وہ کام
کروائے جائیں جو پہلے بھی کر چکا ہے تو اس کی یادداشت واپس آنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، جس پر اسفندیار نے شکر بھرا سانس لیا۔ لیکن ایسا کب تک چلنا تھا؟ کب تک وہ اس ڈر اور خود کے حصار میں جیتا، خوف کے حصار میں جیتا رہتا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے سب یاد آ ہی جانا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ عائزل کے چہرے پر نظریں جمائے وہ مسلسل اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہو کر اسے سالوں پہلے سنی گئی یہ بات خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اسے سالوں پہلے سنی گئی یہ بات یاد آئی۔ حقیقت تو یہی تھی، میرال اس کی خواہش تھی جسے اس نے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں بھاگا تھا، بلکہ اس نے تو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر خدا نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ اپنے نکاح کا منظر آج بھی جب اس کے ذہن میں آتا تھا تو وہ حیران رہ جاتا تھا، ہمارا رب کیسے ہماری دلی مراد پوری کر دیتا ہے۔ بے شک وہ پاک رب مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو چیز اس نے مانگی تھی وہ تھا ساتھ، زندگی بھر کا ساتھ، میرال کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کی اور جیسے کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ اس کی ہر دعا میں صرف میرال تھی، کیونکہ میرال کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ شکریہ ارحان، میرال کی آواز پر وہ اچنبھے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس لیے مجھے یہاں لانے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے یہ میری زندگی کا سب سے حسین پل ہے۔ اکثر میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ میری کس نیکی کا صلہ ہیں۔ یہ بات تو میں خود سے پوچھتا ہوں میرال کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں مجھے تم جیسے انعام سے نواز دیا گیا۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس نے بھیگی آواز میں کہا، اور نظریں سامنے کی طرف کر کے پھر سے اس حسین منظر میں کھو گیا۔ ہر طرف سفید اور گلابی پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی، اور اس سب میں وہ چہکتا گلاب بنی ہوئی تھی، وائٹ گاؤن میں، سر پر نیٹ کا دوپٹہ رکھے۔ وہ چہکتی چڑیا سیدھا حمزہ عباسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ میر، وہ کون ہے؟ حمزہ کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، جس پر حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ارتضیٰ کا بزنس پارٹنر ہے۔ میر، اسے اردو آتی ہے؟ نہیں۔ پھر انگلش تو آتی ہوگی تھوڑی بہت، وہ ایک جیپنیز بندہ ہے تو اسے وہی اچھے سے بولنی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا ایسے شخص سے ملنے کا جسے میری زبان نہیں آتی۔ اور تمہیں شوق کیوں تھا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ مجھے اسے گالی دینی ہے۔ دے دوں؟ اس کی بات پر حمزہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ عائشہ سے کم از کم ایسی بات کی تو اسے امید نہیں تھی۔ نہیں عائشہ، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی دوں گی، بڑی اور گندی گالیاں تو مجھے آتی بھی نہیں ہیں۔ ہاں لیکن آس پاس کے لوگوں کو ضرور آتی ہیں، کسی نے سن لیا نا تو میری خیر نہیں۔ عائشہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے دور لے گیا۔ اف عائشہ اور اس کے شوق۔ ہیلو مسٹر ہینڈسم، اپنے قریب سنائی دیتی لڑکی کی آواز پر وہ چونکا۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھی؟ یقیناً اس پوری محفل میں وہ واحد شخص تھا جس نے قمیض شلوار زیب تن کر رکھی تھی، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ آئرہ کے ہزار بار کہنے پر بھی اس نے یہی کپڑے پہنے تھے، بس فرق یہ تھا آج شال کے بجائے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا، اور پوری محفل میں وہ سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس اسیم اور معتصم نے ڈارک بلو اور وائٹ کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ واٹس یور نیم؟ وہ اس کے مضبوط بازو پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس لڑکی کی اس حرکت پر عالم اس سے تھوڑا دور ہوا۔ تو اسے اس لڑکی کی زبان سمجھ آئی تھی نہ ہی اس لڑکی کو اس کی، پھر بھی کم بخت پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بیٹا جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو۔ واٹس یور نیم سیکسی مین؟ او بی بی، کچھ شرم و حیا کر لو، تمہارے دادا کی عمر کا ہوں، اور جو یہ آدھے کپڑے پہن کر تم میرے سامنے گھوم رہی ہو تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ ایسے کپڑوں والی لڑکی کو دیکھ کر تو میں اپنی جوانی میں نہیں بہکا تو اب بڑھاپے میں کیا بہکوں گا؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے غصے سے کہا، جس پر سامنے کھڑی لڑکی کہا لگا گئی جیسے عالم کی بات اسے کتنی سمجھ آئی ہو۔ مائی نیم از ڈارلا۔
تم ڈارلا ہو یا کسی کی ڈارلنگ، میں نے کیا کرنا ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا اور اس کی گندی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے وہاں سے دور چلا گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ ڈارلا کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ عالم شاہ تھا جو اپنی شخصیت سے آج بھی لوگوں کو متاثر کرنے کا فن رکھتا تھا، پھر کیسے لوگوں کی نظروں کا مرکز نہ بنتا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹیوب دیکھ کر ارتضیٰ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے لگا تم میرا انتظار کر رہی تھی، اسے گہری نظروں سے وائٹ گاؤن میں کھڑی اس پری پیکر کو اس نے گہری نظروں سے وائٹ گاؤن میں کھڑی اس پری پیکر کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ مجھے آپ کو ٹیوب لگانی تھی، اپنی شرٹ اتاریں۔ اس کے کہنے پر ارتضیٰ نے شرافت سے شرٹ کے بٹن کھول کر اپنی شرٹ اتار دی۔ بہت خیال ہے تمہیں، میری وجہ سے زخم ملے ہیں، بس اسی لیے لگا رہی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ اس کے قریب آئی جب ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے ٹیوب لے لی۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا حور، کیا کہا تھا؟ اس نے ناسمجھی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے لبوں کا لمس چاہیے، وہ دے سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اس ٹیوب کی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضیٰ، ہر بات میں ضد نہیں کیا کریں، جب تم میری ضد سے واقف ہو تو پھر کیوں بحث کرتی ہو؟ اس نے غصے سے ارتضیٰ کو دیکھا، لیکن غصے کا بھی کیا فائدہ، سامنے کھڑے بندے نے کون سا کبھی اس کے غصے کو سیریس لیا تھا۔ اسے ایک جگہ جمے دیکھ کر ارتضیٰ نے پوچھا، جس پر گہرا سانس لے کر اس نے ارتضیٰ کو مڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر ارتضیٰ نے شرافت سے اپنا رخ موڑ لیا اور تھوڑی دیر بعد خرم کے لبوں کا لمس اسے اپنی پشت پر محسوس ہوا۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب تک خرم اس کے پاس تھی تب تک اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا سکون صرف خرم افندی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ بیڈ پر بیٹھی اس کی دلہن بجائے اس کا انتظار کرنے کے ہاتھ میں نیو لائٹ کا ناول پکڑے اسے پڑھنے میں مصروف تھی۔ عائشہ، مجھے لگا تم یہاں بیٹھی روایتی دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر حمزہ نے سائڈ پر رکھی۔ میر، میری کتاب واپس کریں، تمہارا شوہر یہاں بیٹھا ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر اس پر دھیان دو۔ ہاں تو شوہر نے کہاں جانا ہے، یہیں تو بیٹھنا ہے، اس پر کیا دھیان دینا، خفگی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو ہنی؟ میں تو بس تمہاری شکایت دور کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر وہ اس کے اوپر جھکا۔ میں نے کب کوئی شکایت کی؟ تم نے شکایت کی تھی کہ میں بہت ان رومانٹک ہوں، بس آج تمہاری وہ شکایت دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ تو میں نے بس مذاق میں کہا تھا۔ اسے اپنے اوپر جھکے دیکھ کر عائشہ نے گھبرا کر کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا حمزہ اس کی باتوں پر اتنا دھیان دیتا ہوگا، لیکن میں نے تو تمہاری ہر بات کافی سنجیدگی سے سنی تھی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حمزہ کا ہاتھ اس کے لبوں پر آ کر رکا۔ عائشہ، جانتی ہو تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں چھو رہا ہوں، جسے میں چھونا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے وجود کی گہرائیوں تک میں اتر جانا چاہتا ہوں، تمہاری روح میں اپنا آپ بسا لینا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، تمہاری اپنی زندگی میں موجودگی سے میں مسکرانے لگا ہوں۔ تم میر کی عائشہ ہو، تم میر کی جان ہو۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر حمزہ نے اس کا جھکا چہرہ اٹھایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اگر وہ پہلی لڑکی تھی جسے حمزہ چھو رہا تھا تو وہ بھی پہلا شخص تھا جو عائشہ کے اس قدر قریب آیا تھا۔ وہ اکثر نمازوں میں دعائیں کرتی تھی کہ اس کا شوہر بہت رومانٹک ہو۔ فقط حمزہ کی ایک کس سے ہی وہ شرم و حیا کے باعث اس کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ اگر وہ سچ میں ایسا نکل گیا جیسی اس نے دعائیں مانگی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لبوں کو آزاد کر کے وہ اس کا شرم و حیا سے دہکتا چہرہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ آج تک جن لڑکیوں کو بھی اس نے دیکھا تھا ان میں صرف بولڈنس تھی، لیکن عائشہ کے پاس ان سب سے مختلف چیز تھی۔ اس کے پاس شرم و حیا تھی جو عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور اس وقت بھی وہ حمزہ کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر وہ اس کی بیوٹی بون پر جھکا، جس پر عائشہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ میر، اس کی معصومیت بھری آواز پر حمزہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج تمہاری یہ معصوم صدا بھی تمہیں نہیں بچا سکتی، کیونکہ آج بس عائشہ کا میر ہے اور میر کی جان ہے، اور آج میر کی جان کو اس نے میر کی جان کو اپنے میر کا
پیار برداشت کرنا ہے۔ اس کے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے کر وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ اس لمحے کا اسے کتنا انتظار کیا تھا، آج بالآخر یہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ اس کی باہوں میں اس کی محبت تھی، اس کی محرم تھی، اس کی عائشہ تھی، میر کی عائشہ۔ سارے افراد اس وقت کھانے پینے کے مختلف اشیاء سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج گھر کا ماحول مختلف اور کافی خوشگوار تھا۔ گھر میں الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی، اور اس خوشگوار ماحول میں ایہاب افندی سے بس یہ غلطی ہوئی کہ اس نے ہنستے ہوئے میشال سے اس کے منہ بنانے کی وجہ پوچھ لی۔ میشال، ویسے تمہارا منہ سڑا ہوا ہی رہتا ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ بتانا پسند کرو گی؟ کام دیکھے ہیں تم نے اپنے داماد کے؟ کیا کر دیا میرے پیارے اکلوتے داماد نے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میشال کب سے بس اس کے اسی جملے کی منتظر تھی۔